آج پروین شاکر کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دراصل ان کی کم سنی کے زمانے کی غزل ہے، تو تمام اشعار لگ بھگ ایک ہی رنگ میں ہے، کم سنی کے احساس کے، صرف ایک آخری شعر چھوڑ کر کے۔ تو غزل ہے کہ شوق رقص میں جب تک انگلیاں نہیں کھلتی، پاؤں سے ہواؤں کی بیڑیاں نہیں کھلتی، حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی، کوئی موجے شیریں چوم کر جگائے گی، سورجوں کے نیزوں سے سیپیاں نہیں کھلتی، شاخ شاخ سرگرداں کس کی جستجو میں ہیں، کون سے سفر میں ہیں تتلیاں نہیں کھلتی، ماں سے کیا کہیں گے دکھ ہجر کا کہ خود پر بھی اتنی چھوٹی عمروں کی بچیاں نہیں کھلتی، آدھی رات کی چپ میں کس کی چاپ ابھرتی ہے، چھت پہ کون آتا ہے سیڑھیاں نہیں کھلتی، پانیوں کے چڑھنے تک حال کہہ سکیں اور پھر کیا قیامتیں گزری بستیاں نہیں کھلتی، شوق رقص سے جب تک انگلیاں نہیں کھلتی، انگلیوں کو رقص کے انداز میں آنا چاہیے تھا، انگلیوں کو پہلے کھلنا چاہیے۔ اگر رقص کا شوق ہو تو سب سے پہلے انگلیاں کھلنی چاہیے، اس کے بعد پاؤں میں جتنی بیڑیاں ہیں نا، وہ سماج کی، رسم و رواج کی، حیا کی، شرم کی، اخلاق کی جو بیڑیاں ہیں نا، جو آپ کو رقص نہیں کرنے دیتی، وہ بیڑیاں بعد میں کھلیں گی، پہلے آپ کی انگلیاں کھلنی چاہیے۔ تو شوق رقص سے جب تک انگلیاں نہیں کھلتی، جب تک رقص کے شوق میں آپ کی انگلیاں نہیں کھلتی ہیں، پاؤں سے ہواؤں کی بیڑیاں نہیں کھلتی، اور حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ اب دو ملاقات میں لوگ سمجھ جاتے ہیں بھئی یہ تو ہو گیا، یہ تو اب مجھ پر مر مٹی ہے، اب یہ بالکل ہماری ہو گئی، ہم دونوں ایک دوسرے کو ہو گئے۔ تو اتنا آسان بھی نہیں ہے، حسن کو سمجھنے کو ایک عمر چاہیے، دو چار دنوں کی بات نہیں، دو چار گھڑی کی بات نہیں، ایک عمر چاہیے۔ عمر گزرنے کے بعد ہی آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ حسن آپ کے دام میں آیا بھی یا نہیں آیا۔ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی، کوئی موجے شیریں چوم کر جگائے گی، سورجوں کے نیزوں سے سیپیاں نہیں کھلتی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، سیپیوں کی اور لڑکیوں کی فطرت بالکل ایک جیسی ہے، دونوں کو موجے شیریں، ایک بالکل میٹھاس بھری کوئی موج ہو جو اسے نرمی سے چھوئے تو وہ جاگ جائے، تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے۔ اب آپ چاہو گے کہ صاحب اس کو سورج کی حدت اور گرمی اور نیزے اور شدت کے ساتھ ہم اس کو یا ظلم کر کے ہم اس پر قابو پا لیں اور ان سیپیوں کا منہ کھل جائے، اس کا دل ہماری محبت سے منور ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، زبردستی اس میں نہیں ہوتی۔ جس طرح سیپیاں سورج کے نیزوں سے نہیں کھلتی، اس طرح لڑکیوں کے دل بھی اس طرح زور و ظلم کرنے سے نہیں وہ کھل سکتا ہے۔ تو کوئی موجے شیریں چن کر جائے، کتنی لطافت ہے، کس قدر نازکی ہے، یہاں نزاکت کی کون سی انتہا ہے، یہ آپ دیکھیے، کوئی موجے شیریں چوم کر جگائے گی، سورجوں کے نیزوں سے سیپیاں نہیں کھلتی۔ سیپیاں تو آپ جانتے ہیں نا، جو بارش کے قطرے کو اپنے اندر لے کر پھر موتی بنا دیتی ہے اسے۔ تو سورجوں کے نیزوں سے سیپیاں نہیں کھلتی، شاخ شاخ سرگرداں کس کی جستجو میں ہیں، کون سے سفر میں ہیں تتلیاں نہیں کھلتی۔ یہ تتلیاں جو شاخ شاخ پہ جا کے، ہر پھول پہ جا کر کے وہ چومتی رہتی ہیں اسے، وہ کس کی تلاش ہے، کس کی جستجو ہے اسے، جس کی تلاش ختم نہیں ہوتی کبھی۔ شاخ شاخ سرگرداں کس کی جستجو میں ہیں، کون سے سفر میں ہیں تتلیاں نہیں کھلتی، ماں سے کیا کہیں گے دکھ ہجر کا کہ خود پر بھی۔ وہ جو کم عمری کی لڑکیاں جو محبت ہو جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ محبت کے نام پر جو اٹریکشن ہو جاتا ہے، تو اس کا دکھ اور ہجر کا دکھ، اگر اس سے جدائی ہو گئی ہے تو وہ تو خود سے بھی نہیں سمجھ پاتی، خود سے بھی نہیں کہہ پاتی، وہ اپنی ماں سے کیا کہے گی، خود سے بھی نہیں کہہ پاتی ہیں وہ، ماں سے کیا کہیں گی دکھ ہجر کا کہ خود پر بھی اتنی چھوٹی عمر کی بچیاں نہیں کھلتی۔ اتنی چھوٹی عمر کی بچیوں کو ابھی اتنی عقل، اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہجر کیا ہوتا ہے، وصال کیا ہوتی، کیا ہوتا ہے، کون سا موسم آتا ہے، کیسا، تو وہ خود پر بھی جب نہیں کھلتی تو وہ اپنی ماں سے کیا کہے گی۔ جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ماں سے وہ شیئر کرے تو شاید کوئی راستہ نکلے۔ ماں سے کیا کہیں گی دکھ ہجر کا کہ خود پر بھی اتنی چھوٹی عمروں کی بچیاں نہیں کھلتی، آدھی رات کی چپ میں کس کی چاپ ابھرتی ہے، چھت پہ کون آتا ہے سیڑھیاں نہیں کھلتی۔ آدھی رات کی سکوت میں چھت پہ کسی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، لیکن جو صبح پتہ کرو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آخر رات چھت پہ کون آیا تھا، سیڑھیاں تک یہ راز نہیں بتاتی۔ آدھی رات کی چپ میں کس کی چاپ ابھرتی ہے، چھت پہ کون آتا ہے سیڑھیاں نہیں کھلتی، اور پانیوں کے چڑھنے تک حال کہہ سکیں اور پھر تمام لوگ
جو سیلاب کا پانی آیا بستی میں، تو پانیوں کے چڑھنے تک تو سب لوگوں نے اپنا حال سنایا کہ بھئی یہ ہو رہا وہ ہو رہا، پانیوں کے چڑھنے تک حال کہہ سکیں اور پھر کیا قیامتیں گزری، بستیاں نہیں کھلتی، پھر تو بستیاں ہی ڈوب جاتی، تباہ ہو جاتی۔ اب کون قصہ کہانی کہنے والا بچ گیا جو وہاں کی داستان سنائے کہ پانیوں کے چڑھنے کے بعد ان بستیوں پہ کیا گزری، کیسی قیامتیں گزری، کون سنائے؟ اب پانیوں کے چڑھنے تک حال کہہ سکیں اور پھر کیا قیامتیں گزری، بستیاں نہیں کھلتی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔